اہل علم یعنی بتایا آپ نے یہ ہے کہ تصوف کا اور علم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب حضور نے یہ نعمت عطا فرمائی تو کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں کے تاجدار، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، 1,24,000 نبیوں کے امام، کیا فرما رہے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبوت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، علم بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کیا ہے؟ علم ضروری ہے، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ کب تک؟ اور جب تک تمہارے اوپر موت وارد نہیں ہو جاتی اس وقت تک علم حاصل کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ مگر ہم اللہ کے رسول کی مانتے کب ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں بس جتنا ہمیں سمجھ آ گیا یہ کافی ہے۔ نہیں، انسان جو ہے آخری وقت تک طالب علم رہتا ہے۔ فرمایا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اطلب العلم فریضۃ، حصول علم، طلب علم جو ہے یہ فرض ہے ہر مرد پر اور ہر عورت پر، دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو کان بالصین۔ تو ہم نے چین کیا جانا ہے، ہم یہاں دربار شریف تک ہی آ جایا کریں، نبی پاک کے فرمان پہ عمل کر کے ہم نے چائنا کب جانا ہے؟ کوئی گیا کبھی؟ مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی علم ملے چلے جایا کرو، پہنچا کرو، حاصل کرو، تاکہ تمہیں اویئرنیس حاصل ہو، آگاہی حاصل ہو۔ تو پھر داتا صاحب نے یہاں پر فیوز و برکات عام کیے، راوی کا کنارہ ہے، دریا ہے۔ آپ تشریف کہاں سے لائے تھے؟ افغانستان آپ کا علاقہ ہے، حجویر غزنی کا، تو وہاں کے آپ رہنے والے ہیں۔ آپ کے پیر مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے باہیبت بزرگ کوئی نہیں دیکھا، ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہکتی تھی، ایک ہی جبے میں 52 سال گزار دیے تھے، کلندرانہ مزاج رکھتے تھے، جنگلوں پہاڑوں میں زیادہ رہتے تھے، لوگوں سے کم ملتے تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، جنہوں نے داتا گنج بخش بنایا ہیرا، ایسا نایاب ہیرا جس ہستی نے تیار کیا جو لاکھوں پہ حاوی ہے، ایسا ببر شیر بنا کے دیا۔ وہ ہستی کیا فرما رہی ہیں؟ پیر مرشد کیا دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیر مرشد سے باہیبت کوئی شخصیت دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو ایک لباس میں کتنا عرصہ گزارا؟ 52 سال، 52 ایئرز۔ ہم 52 گھنٹے ایک سوٹ نہیں پہن سکتے، 52 گھنٹے تو 52 سال اندازہ لگا لیں۔ وہ دنیا کون سی ہے؟ فقر کی دنیا۔ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ غلیظ دنیا کے لوگ۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، علامہ اقبال کہتے ہیں۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیری پر فخر کر رہے ہیں۔ حدیث رسول الفقر فخری والفقر منی، مجھے فقر پر فخر ہے، نبوت پر فخر نہیں کیا، فقیری پہ فخر کیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ فقر جو ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو یہ جو
کشف المحجوب ہے یہ تصوف کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ٹینشنوں کی دنیا سے کیسے نکلنا ہے. ہمیں تو چمٹی ہوئی ہیں یہ دنیا کی مصیبتیں، اذیتیں، ٹینشنیں، انگزائٹی، ڈپریشن. اندر ہی اندر سے 24 گھنٹے انسان بے چین، بے سکون، پریشان. تو کیسے پریشانیاں ختم ہوں گی جب ہم نے لاکھ خوف ہستیوں والے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے تو خوف تو رہے گا. ہر وقت ہمیں مہنگائی کا خوف، پیسوں کا خوف، بے روزگاری کا خوف، موت کا خوف، بہت شمار خوف ہیں انسان کو چمٹے رہتے ہیں. ہر وقت انسان سوچتا رہتا ہے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے اور پھر پریشان کا پریشان ہی مر جاتا ہے. تو اس زندگی سے ہم نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت داتا گنج بخش نے کہ ہم سفر میں تھے. ظاہر بین درویشوں کے بارے میں بتایا. وہ فراڈیہ درویش ہر دور میں تھے، 1000 سال پرانی بات ہے. ہم سفر میں تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ہوا، رات کو ہم نے قیام کیا تو وہاں کچھ ظاہر پرست درویش انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک جلی ہوئی روٹی نکالی اور میرے آگے پھینک دی. روٹی نکال کر میرے آگے پھینک دی اور کہا کہ دوسروں کا خیال رکھنا اس کو درویشی کہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں. میں نے صبر شکر سے وہ کھانے شروع کر دی اور خود انہوں نے رنگ برنگے کھانے نکالے. اس کی خوشبوئیں مجھے آ رہی تھیں اور وہ انہوں نے خود تناول فرمائے. وہ اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے فروٹ نکالا تو پھل فروٹ کھانا شروع کر دیا. تو پھر مجھے دیکھ دیکھ کے مذاق اڑائے ہیں اور ہنستے تھے اور وہ چھلکے جو تھے پھلوں کے وہ اٹھا اٹھا کے میرے سر میں مارتے تھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ایسے نہیں بن گئے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں نفس کی. اندر کی جو ہے نا یہ انا، اس کو کچلنا پڑتا ہے پھر خدا راضی ہوتا ہے. وہ سر میں چھلکے مارتے گئے تو میری روحانی منزلیں جو تھی وہ رکی ہوئی تھی کافی عرصے سے. تو ان اصطلاحات کو کہتے ہیں تصوف میں قبض اور بسط. یہ بھی ایک چیپٹر ہے کشف المحجوب کے اندر، قبض و بسط کا باب. تو وہ قبض جو تھا یعنی روحانی میری جو معاملات تھے وہ رکے ہوئے تھے. جیسے جیسے وہ میرے سر میں چھلکے مارتے گئے تو میری روحانی منزلیں کھلتی چلی گئی، میری روحانی ترقی دوبارہ شروع ہو گئی. نفس کو ملامت ہوئی. ہمیں کوئی کہہ دے اوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مائی کیا پھینکتی تھی، آپ کے اوپر کوئی بالٹی کوڑے کی بھر کے پھینک دے تو پھر آپ کو نبی پاک یاد آئیں گے کہ اپنی انا یاد آئے گی؟ لڑ پڑیں گے، تھانے کچہریوں تک بات چلی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ صرف رسول پاک کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس پہ چلنا نہیں چاہتے. اچھی اچھی باتیں ہیں نبی پاک کی، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. وہ فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، گر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں. کس سے کہانیاں ہیں؟ رسول پاک کی ہوں، مولا علی کی ہوں، امام حسین کی ہوں، اولیاء کرام کی ہوں، کسی کی بھی ہوں. جب تک آپ نے پریکٹیکل اس پہ عمل نہیں کرنا تو وہ ساری باتیں ہی ہیں، لکھی ہوئی اچھی اچھی باتیں ہیں. نبی پاک کے پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے، ہمارے کیوں نہیں بندھے؟ کہتے ہیں نا ان کا طریقہ سنت ہوتا ہے. نبی پاک کے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے کیوں جل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی کوئی بات اچھی لگے تو پسند آئے تو اس پہ عمل کر لو، جس پہ نہ دل کیا نہ کرو. نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. آدھا جو ہے نا ادھورا پن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جو چلہ مبارک ہے داتا صاحب کے وہاں دربار شریف میں، وہ کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ 2-4 ہاتھ کھڑے ہوئے. اچھا، وہ کہاں پر ہے واقعہ؟ داتا حضور کے مزار اقدس پہ قدموں والی سائیڈ پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سرانے والی سائیڈ پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ بڑا توجہ طلب نقطہ ہے. دائیں طرف کیوں نہیں بیٹھے؟ بائیں طرف کیوں نہیں بیٹھے؟ قدموں میں بیٹھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو پتا تھا جو کچھ ملتا ہے قدموں سے ملتا ہے، جھکنے سے ملتا ہے، عاجزی سے ملتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
یہ کیوں نہیں کہا کہ جنت تمہاری ماں کے سر کے اوپر ہے؟ یہ جھکنے سے بات بنتی ہے، عاجزی، انکساری۔ دین ہمیں عجز سکھاتا ہے۔ دین کیا کرتا ہے؟ ہمیں 5 دفعہ کیا پریکٹس کروا رہا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کس چیز کی پریکٹس ہے؟ ادب کی، جھکنے کی، مٹنے کی، کہ سیدھے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدے میں جا کے سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے پیروں میں اپنے سر رکھ دینا ہے کہ یا اللہ میری ساری عقل، سارا دماغ، ساری سوچیں تیرے پیروں پر قربان۔ یہی پریکٹس ہم کرتے ہیں نا۔ ابھی کیا کیا ہم نے؟ سبحان ربی یا اللہ، یا اللہ میں ناقص ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ میرا رب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ شعور کا مالک ہے۔ یا اللہ میرا یہ گھٹیا شعور ہے، میں اس کو زمین پہ رکھ رہا ہوں، تو شعور اعلیٰ کا مالک ہے، اس میں سے مجھے فیض عطا فرما۔ تو شعور اعلیٰ رکھتا ہے، میں شعور ادنا رکھتا ہوں۔ تو پھر جب ہم یہ مانگیں گے تو آپ کے کشکول میں اللہ اس کو بھی جو ہے وہ خیرات ڈال دے گا۔ تو نفس جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اولیاء اکرام یہی بتاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں۔ تصوف کے سارے سلاسل جو ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا، رہنمائی کرنا، اندر کی دنیا سے باخبر ہونا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت کون سا ہے؟ جنیدی سلسلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اوپر 3 4 پشت میں حضرت جنید بغدادی آ جاتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ ملنگیہ میں حضور ملنگی بابا سرکار کے شجرے میں 11 سلاسل کا فیض ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں نا۔ چشتی، نظامی، فخری، ضیائی، قادری، کلندری، نقشبندی، سوروردی، اویسی، جنیدی۔ تو یہ جو جنیدی سلسلہ ہے اس کا فیض ہمارے سلسلے میں کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور داتا صاحب کے سجادہ نشین جو ہیں وہ سلسلہ ملنگیہ میں بیعت ہوئی۔ داتا حضور نے ان کو روحانی طور پر حکم فرمایا تو وہ مرید ہوئے، پہلے ہی بتایا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سجادہ نشین اجمیر شریف، وہ بھی سلسلہ ملنگیہ میں مرید ہوئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حکم دے رہے ہیں، حضرت سید زندہ دل رحمت اللہ علیہ وہاں پر سلسلہ جاری ہے۔ ادھر داتا صاحب کے جو سجادہ نشین تھے حضرت صاحبزادہ میاں ذوالقرنین صاحب، وہ بیعت ہوئے۔ وہاں آستانہ موجود ہے سونے والے دروازے کے سامنے، مگر ان باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نئی نسل کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا بابر بھائی۔ تو بس اس بات کو سمجھنا ہے کہ اولیاء کرام کے جو سلاسل ہیں، جو طریقے ہیں، جو تعلیمات ہیں وہ برحق ہیں، اس میں ذرا بھی نہیں شک ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرما دیا ہے اس پر ہی چلیں، باقی اور ذہن کو ادھر ادھر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اسلام جو ہے وہ کس نے پھیلایا؟ اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، اور یہ کام جو ہے یہ 1400 سال سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ وہ جیسے آج علامہ صاحب بات کر رہے تھے جی کہ ولایت، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ولایت اب نہیں ہوتی، ولایت اب نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اب روٹی نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی، اب ہوتی ہے روٹی، چاول ہوتے ہیں، سورج ہوتا ہے، چاند ستارے، دن رات سارا کچھ ہے، تو پھر ولایت کہاں چلی گئی؟ اور جب تک اللہ رہے گا ولایت بھی دنیا میں رہے گی۔ جب تک اللہ کا وجود ہے تو اللہ نہیں ختم ہونے والا، ولایت بھی نہیں ختم ہونے والی۔ کیا وجہ؟ کہ ولایت قربت الہی کا نام ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے مقربین، صالحین، متقین، پرہیزگار پیدا ہوتے رہیں گے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں۔ تو ولایت کیسے ختم ہو جائے گی؟ جب اللہ نہیں ختم ہو رہا تو ولایت کیسے ختم ہو جائے گی؟ نبوت ختم ہوئی ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، اس کی قائم مقام کون ہے؟ ولایت۔ فرمایا انا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں نبی مولا، اس کا علی جو ہے وہ ولی مولا۔ یعنی ولایت کو ماننا ہی نبوت کو ماننا ہے۔ ولایت کا جو منکر ہے وہ نبوت کا منکر ہے۔ ولایت کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا جو مشن جس نے اب دنیا میں پھیلانا ہے محمد مصطفیٰ کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ منصب ولایت جو ہے اس کا کام وہی ہے جو نبیوں پیغمبروں کا تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو رشد و ہدایت دینا،
ان کی رہنمائی کرنا، ان کو اللہ کے راستے پر چلانا، ان کو حق بات بتانا. تو یہی مشن جو ہے، فرمایا کہ میرے جو اولیاء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھیں گے، اور جو اولیاء اللہ ہیں، اہل علم ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں. تو بس اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں، ٹھہراؤ لائیں، غصے پر قابو پائیں، باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، یا حیو یا قیوم پڑھا کریں، رزق حلال کی کوشش کریں، گھر میں بھی غصے میں نہ آئیں، باہر بھی نہ آئیں، ٹھہراؤ میں رہیں، اور اپنی زندگی کے اندر محبت، اخلاق، بھائی چارہ، یہ دین کی اساس ہے. فرمایا میں اخلاقیات کو بلندی تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. دو بندے لڑ رہے تھے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزرے. دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور ایک کہہ رہا ہے دوسرے کو تم مجھے ایک سنائے گا تو میں تمہیں 10 سناؤں گا. تم مجھے ایک گالی دے گا، میں تجھے 10 گالیاں دوں گا. مولانا روم رک گئے، ٹھہر گئے بازار میں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اس کو گالی دینے کی بجائے مجھے 100 گالیاں دے لو اور جواب میں ایک بھی نہ سنو گے. یہ ہے فقر اور درویشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں، حضور کے نقش قدم پر چلنا یہی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.